مفتا صاحب، میں آپ کے سامنے جو ہے سب سے پہلے آپ پر جو الزام لگا ہے اس کی بات کروں گا، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ شوگر بل میں کیا ہو رہا ہے، شوگر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اوور بلنگ میں کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے۔ آپ ایز اے وزیر خزانہ، آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا اور اپنی انڈسٹری کو فائدے دیے۔ سلمائے جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا۔ ہوئی سر، یہ اس وقت جو ہمارے وفاقی وزیر تھے خزانہ کے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے جو اپنی بجٹ تقریر ہے 2022-23 اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا، جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پریکیورمنٹ ہے اور جو اس کی ترسیل ہے وہ سر دے دی گئی ورلڈ فوڈ پروگرام کو۔ جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے سر، انہوں نے اس کا جو پریکیورمنٹ کا طریقہ ہے وہ ان کا ٹوٹل انٹرنل میکانزم ہے، اس میں کوئی پیپرا رولز نہیں ہے، کوئی اس کا آڈٹ نہیں ہے۔ اب پورے پاکستان میں سر انہوں نے جو انڈسٹری شارٹ لسٹ کی وہ اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ ہیں، جس کے جو اونر ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ میں سر اس بات سے ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو پیپرا رولز کے تحت پریکیورمنٹ اس کی نہیں کی گئی۔ جب سے یہ اس میں انکریز ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 97 ارب روپے جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت تقسیم کیے گئے ہیں، اور وہ اسی انڈسٹری نے، مفتاح اسماعیل صاحب کی جو انڈسٹری ہے اسی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت، اور یہ پریکیورمنٹ اور تحصیل جو ہے یہ ساری ادھر سے ہوئی۔ مفتا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے دفاع میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ سر میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، مزید پھر سے ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں کہ یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کو جو بسپ کے لیے خریداری کرتی تھی، یہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہ 2019 میں ثانیہ نشتر صاحبہ کے بورڈ میں بسپ میں فیصلہ ہوا تھا، دسمبر 2019 میں۔ اس دن اتفاق ہے کہ میں جیل میں تھا تو میرا انفلوئنس بہت کم تھا اس بورڈ کے اوپر۔ یہ جو فیصلہ کیا کہ یہ پروگرام کو پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے پائلٹ چلے گا، پھر کچھ ڈسٹرکٹس میں چلے گا اور پھر پورے پاکستان میں چلے گا۔ یہ پروگرام کی افادیت دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلا دو۔ مارچ آف 2022 میں، آپ جانتے ہیں کہ مارچ 2022 میں ہم لوگ اپوزیشن میں ہوتے تھے، حکومت میں نہیں آئے تھے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ بسپ نے کیا۔ وزیر خزانہ کا جو کام ہوتا ہے، اور یہ رانا احسان صاحب بھی شاید آئی تھنک اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، کہ وزیر خزانہ کا کام جو ہوتا ہے وہ صرف ایک نمبر کے لیے ایگری کرنا ہوتا ہے بسپ سے کہ ہم نے آپ کو 500 ارب روپے دیے، باقی بسپ کس طرح اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ جہاں تک یہ میری تقریر کی بات کر رہے ہیں تو وہ تقریر کے پیراگراف بھی بسپ لکھ کے بھیجتی ہے، پاور والے اپنے پیراگراف لکھ کے بھیجتے ہیں، پیٹرولیم والے اپنے پیراگراف لکھ کے بھیجتے ہیں، اور وزیر خزانہ کی اسپیچ کے اندر یہ انکارپوریٹڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ ایکچولی انفارچونیٹلی بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مفتاح صاحب کے ایک سال میں پروگرام 15 ارب روپے سے بڑھ گیا، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگلے سال بھی 15 ارب روپے سے بڑھ گیا، بلکہ شہزاد اقبال کے پروگرام میں انہوں نے کہا نہیں 1 ارب بڑھا تھا، جبکہ اگلے سال بھی 15 ارب روپے سے بڑھ گیا، اس کے اگلے سال جو ہے وہ 8 ارب سے بڑھ گیا، اس کے اگلے سال پھر 11 ارب سے بڑھ گیا۔ تو یہ پروگرام تو بڑھتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اگر یہ پروگرام برا تھا اور میں نے کیا تھا میرے لیے، تو پھر یہ پروگرام بڑھتا کیوں آ رہا ہے؟ اب ذرا میں نے تو آج تک بسپ کو تو 1 روپے کا مال نہیں بیچا۔ چینی پر آ جائیں سر، چینی پہ آ جائیں۔ چینی کا مجھے مفتاح اسماعیل صاحب بتائے، ہو گیا یہ پوائنٹ، ہو گیا آپ کا یہ پوائنٹ ہو گیا۔ اب چینی کا مجھے بتائے اس ملک میں کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ ایک چیز کہہ دوں، کیا چینی مالکان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کی ہے، یا چینی مالکان خود اتنے؟ جی دیکھیں سر، حقائق یہ ہیں کہ جی چینی کی پاکستان میں 6.6 ملین ٹنز کی پروڈکشن ہوئی تھی۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کی 6.6 ملین ٹنز کی پروڈکشن ہوئی تھی، اور پاکستان اتنا ہی کنزیوم کرتا ہے 5.5 لاکھ ٹن لاکھ ٹن مہینے کے، تو سال میں 6.6 ملین کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کی تھی، میں سمجھ رہا ہوں کہ چلو ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ یہ گڈ ایفرٹ تھا اور یہ سنسیئر ایفرٹ تھا اور یہ گڈ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا اچھا یہ کوئی بچہ نہیں ہے، ہم سب کافی عرصے سے حکومتیں کر رہے ہیں نا، اور حکومت میں سیاست میں ہمیں پتہ ہے کہ پہلے آپ 1 یا 1.5 لاکھ ٹن کی اجازت دیتے ہیں، جب 1-1.5 لاکھ ٹن ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پرائسز کو کیا ہو رہا ہے، پھر اگر پرائسز تیزی سے بڑھتی ہیں تو آپ روک دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہ انہوں نے ایک بلینکٹ اجازت دی، پرائسز بڑھ رہی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر 140 سے تجاوز کر دیں گے تو ہم روک دیں گے ایکسپورٹ کرنا، لیکن ان کو شاید پتہ نہیں چلی کہ 140 سے تجاوز کر گیا اور اچانک وہ 200 پہ پہنچ گئی، انہوں نے روکنا بھول گئے۔ اس کے بعد پھر اب ان کو یاد آیا کہ اب ہم چینی منگواتے ہیں، جب وہ چڑیا چگ گئی کھیت، تو اب چینی اگر آئے گی تو نومبر دسمبر میں آئے گی۔
اس وقت اگر چینی مارکیٹ میں زیادہ ہو جاتی ہے اور چینی کی پرائس کم ہوتی ہے تو اس کا اول نقصان جو ہے نا وہ کاشتکار پہ ہوگا، کیونکہ گنے کی قیمت میرا بڑھ جائے سوال گی۔ آپ سے کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کیا شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب خود جو ہے ہاں ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہے چینی مالکان کے ساتھ یا ان کی اپنی شوگر ملز ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے یہ تو بتائیں نا. دیکھیں یہ تو خیر سب کو پتہ ہے کہ کس کی کون سی مل ہے، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک اس کے لیے جو آپ کے لیے مشعل راہ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب خود ہونے چاہیے۔ 2019 میں شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ایگزیکٹ سیم چیز کی تھی، اس وقت 50 روپے کی چینی تھی اور 90 روپے تک کی گئی تھی، یہی چیز ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یار یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شوگر مافیا کے پریشر میں آ کے اور عمران خان صاحب نے پرائز بڑھا دی اور یہ غلطی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں۔